ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ خود کو اخلاقی طور پر سنوارنے میں اتنا وقت لگاؤ کہ تمہیں دوسروں پر تنقید کرنے کی فرصت نہ ملے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، لیکن اس پر دوبارہ اعتماد کر کے بے وقوف مت بنو۔ اعتماد توڑنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ اس کو زندگی بھر کے لیے خاموشی تحفے میں دے دی جائے۔ جہاں 4 لوگوں میں بیٹھ کر آپ مزے لے کر کسی غیر شخص کی برائیاں کرتے ہیں، آپ کے وہاں سے اٹھتے ہی آپ کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹوٹا ہوا یقین اور گزرا ہوا بچپن کبھی واپس نہیں آتا۔ زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ، مگر کسی کے بھروسے اور جذبات کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کو بیان کرتی ہیں۔ موت کے لیے ہر وقت تیار رہو، کیونکہ وہ ہر وقت تمہارے سر پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو ہمارے لیے کرتا ہے بہتر ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو وقت دیتے ہیں تو آپ اسے اپنی زندگی کے وہ پل دیتے ہیں جو لوٹ کر نہیں آتے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگنے کے بعد بھی اس کے دل میں دکھ ضرور رہتا ہے، جیسے دیوار میں لگے کیل کو نکالنے کے باوجود نشان رہ جاتا ہے۔ بھری ہوئی جیب آپ کو کئی غلط راستوں پہ لے جا سکتی ہے، لیکن خالی جیب آپ کو زندگی کے معنی سمجھا دیتی ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگیں گے، بلکہ تلق توڑ لیتے ہیں۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا، مگر وہ ادب سے محروم تھا۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اگر تمہارے رزق میں سے کسی غیر کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو، کیونکہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، لیکن مرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرنے لگتے ہیں۔ اگر قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔ صرف بارگاہ الہی وہ جگہ ہے جہاں رونے والے کا مذاق نہیں بنایا جاتا اور نہ رونا بیکار جاتا ہے۔ جو حد سے بڑھ کر محبت کر سکتا ہے وہ حد سے بڑھ کر نفرت بھی کر سکتا ہے۔ شیشہ جتنا بھی خوبصورت ہو، توڑنے کے بعد خنجر بن جاتا ہے۔ چلنے والے 2 پیروں میں اتنا فرق ہوتا ہے، ایک آگے اور دوسرا پیچھے۔ نہ آگے والا غرور محسوس کرتا ہے، نہ پیچھے والا توہین، کیونکہ دونوں جانتے ہیں پل بھر میں جگہ بدلنے والی ہے۔ بس اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کس سے کہاں پر کس الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت سی باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور پھر خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے ہی صحیح مگر خون تو صاف کرتے ہیں۔ دل کے رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں، وہی سب سے زیادہ روتے ہیں جو رشتے ایمانداری سے نبھانا جانتے ہیں۔ خاموش رہا کرو
जितना हो सके इसमें निजात है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जबान करवाती है। उम्र से ज्यादा हालात इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। सब्र की हकीकत तो बस ये है कि जो अल्लाह पाक की मर्जी से हुआ, और जो अल्लाह पाक की मर्जी से हुआ वो बेहतरीन ही हुआ। कुछ चीजें रोने से नहीं, सब्र करने से मिलती हैं। इंसान अगर सब्र करना और माफ करना सीख जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। सब्र से रहमत का इंतजार करके जो चीजें तेरे लिए हैं तेरे लिए ही हैं, और देर हिकमत पर मबनी होती है। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना लेती हैं, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। किसी का दिल न दुखाओ, अगर उसने सब्र कर लिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल बन जाएगी। ईमान के दो हिस्से हैं, एक सब्र और दूसरा शुक्र। इंसान को सब्र रखना चाहिए क्योंकि वक्त कमजोर है, इंसान नहीं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी की नजरों में। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना भारी पड़ता है। सब्र के मायने ये हैं कि मुश्किल तो हो लेकिन वो किसी से बयान न की जाए। सब्र का दामन हाथ से न छोड़ो, क्योंकि हर काम आसान होने से पहले मुश्किल था। अल्लाह ताला ने जो दिया है वो उसी का है, और जो कुछ लिया है वो भी उसी का है, और हर चीज की मुद्दत मुकर्रर है। बस सब्र रखो। जब तुझ पर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए जो तेरे बस से बाहर हो तो सब्र करो, अल्लाह की तरफ से कुशादगी का इंतजार करो। सब्र वक्त मांगता है और वक्त सब्र मांगता है। अगर आपके साथ नाइंसाफी और ज्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो जात ऊपर बैठी है वो बेनियाज है। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, जिंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खलूस से और बर्दाश्त से। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक ही भूल जाते हैं। जिस मकाम पर आकर बर्दाश्त खत्म हो जाती है उसी मकाम से सब्र शुरू होता है। वो शख्स आपका दुश्मन है जो आपके सामने आपकी तारीफ और आपके पीछे बदतरीफी करे।